اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دا ڈریم آف اسلام میں آج آپ کی خدمت میں ایک اللہ کی تخلیق کا تذکرہ کرنے آئی ہوں، یعنی کتے کی تخلیق۔ کتے کی تخلیق کس طرح اور کن وجوہات پر عمل میں آئی؟ کہا جاتا ہے کہ کتے کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے سے بچی ہوئی مٹی سے کی گئی، یعنی کتے کی پیدائش میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے فوراً بعد عمل میں آئی۔ آخر ان میں سے کون سی ایسی روایات مستند ہیں؟ ایک طرف تو کتے کو نجس قرار دیا جاتا ہے کہ اگر کتا گھر میں رکھو تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں، دوسری طرف کتے میں تمام انسان سے وفاداری والی صفات پیدا کر دی گئیں، اس کو انسان سے پیار کرنے والا جانور بنا دیا گیا۔ آخر یہ تضادات کیوں؟ آئیے روشنی ڈالتی ہے کچھ اسلامی پہلوؤں کے نقطۂ نظر سے۔ ان پہلوؤں پر اس مدعے پر سب سے پہلے مستند حدیث جس کا حوالہ ہمیں بخاری شریف میں ملتا ہے بحوالہ نمبر 3727 پر، یوں تو یہ طے ہے کہ یہ حدیث اور بھی کتابات میں ملتی ہے۔ یہ حدیث تقریباً تمام مستند کتابوں میں ملتی ہے، مسلم شریف، سنن ابو داؤد اور مستند احمد میں بھی ملتی ہے۔ اس حدیث کا ذکر ہے۔ روایت کچھ یوں ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک صبح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح اٹھے تو بہت غمگین اور بہت پریشان دکھ رہے تھے، جس پر حضرت میمونہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ مضطرب اور پریشان کیوں دکھائی دے رہی ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات جبریل علیہ السلام کے آنے کا وعدہ تھا مگر وہ نہ آئے۔ پورا دن اسی طرح گزر گیا کہ اچانک آپ نبی تعالیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد آیا کہ ہمارے بچھونے کے پیچھے کتے کا پلہ یعنی پپی یعنی کتے کا بچہ چھپا بیٹھا ہے۔ پھر یک فوراً حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نکالنے کا حکم دیا اور جس جگہ وہ بیٹھا تھا اس جگہ پانی ڈالنے کا حکم دیا اور خود اپنے دست مبارک سے اس جگہ پانی چھڑکا۔ اگلی رات جبریل امین علیہ السلام کی حاضری ہوئی اور کہا کہ ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے کہ جہاں کتا موجود ہو۔ ایک جگہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے ریوڑ کی حفاظت یا بکریوں کی حفاظت یا حفاظتی نقطۂ نظر سے کتا پالتا ہے تو اس کے اجر میں سے ایک قیرات کم کر دیا جاتا ہے۔ یعنی ہم یہ یقین کرتے ہیں کہ ان احادیث پہ یقین کرنے کے لیے کافی ہے کہ کتا رکھنا اللہ اور اس کے رسول اور اس کے فرشتوں کو سخت ناپسند ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر کتے کے بعد پیدائش کیوں کر عمل میں آئی؟ کتے کی پیدائش کے متعلق دو مختلف روایات ملتی ہیں۔ امام عبدالرحمن صفوری نظرۃ المجالس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 275 میں کچھ یوں بیان فرماتے ہیں، لیکن اس حدیث کے بارے میں صرف کہیں اور تذکرہ نہیں ہے، اس لیے اس کو ہم مستند نہیں کہہ سکتے، لیکن پھر بھی ہم اس کو اہمیت دیتے ہیں۔ کتے کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے شیطان یعنی ابلیس کے تھوک سے کی، جس کی تفصیل کچھ یوں عرض ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا عمل آیا اور وہ تخلیق کے مراحل سے گزر گئے، یعنی ان کا پتلا بنا دیا گیا اور سوکھنے کے لیے رکھ دیا گیا 40 دن تک کے لیے، تو ابلیس روز ان کے پتلے کے پاس آتا اور تکبر و حقارت کی نگاہ سے دیکھتا اور دیکھ کر ہنک کر کے چلا جاتا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کی مٹی سوکھ گئی تو پتلے میں جان ڈالنے کا وقت آیا، تو اس سے قبل اللہ تبارک تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے پتلے کے سامنے سجدہ کیا جائے۔ گو کہ ابلیس بھی پہلے فرشتہ ہی تھا اور بہت مقرب فرشتہ تھا اور اسے تمام اہمیت والے مقامات حاصل تھے، اس وجہ سے وہ غرور و تکبر میں بھی یکتا تھا۔ ابلیس نے اللہ کے سامنے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے فوری انکار کر دیا
اور نہ صرف انکار کیا بلکہ حقارت و تکبر سے اس پتلے پر تھوک دیا۔ اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جہاں جہاں اس کا تھوک پڑا ہے وہاں سے اس کی مٹی کو اس پتلے سے کھینچ نکالو۔ چونکہ تھوک آدم علیہ السلام کے پیٹ پر جا گرا تھا، وہاں سے وہ مٹی نوچ کر نکال لی گئی، جس کی مثال آج بھی بنی آدم کے پیٹ میں بنی ناف کی صورت میں پائی جاتی ہے۔ یعنی آج جو ہمارے پیٹ میں ناف کا حصہ ہے یہ وہی حصہ ہے جہاں پر ابلیس نے تھوکا تھا، اور حضرت جبریل امین علیہ السلام نے وہاں سے اس تھوک والی مٹی کو نکال کر ہٹا دیا تھا، اور پھر حضرت جبریل علیہ السلام زمین سے مٹی لے کر آئے اور وہاں دوبارہ ان کو اس پتلے کو صحیح کیا، اور اس مٹی سے پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب جاؤ اس مٹی سے زمین سے مٹی لے کر آؤ اور اس پلید تھوک سے ایک ایسا جانور بناؤ جو ابلیس کو دیکھ کر اس پر چیخے بھونکتا رہے۔ لہٰذا جس جانور کی شکل بنی وہ کتے کی شکل تھی، چونکہ کتے کی مٹی میں حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی بھی شامل ہے، اس وجہ سے کتے میں انسان سے محبت کا عنصر بھی پیدا ہو گیا۔ کتا نجس کیوں قرار پایا گیا؟ کیونکہ کتے کے منہ میں جو تھوک جو رال ٹپکتی ہے یہ وہی نشانی ہے جو ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے پر تھوکی تھی، اور اسی تھوک کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو سخت ناپسندیدہ اور قبیح اور قریح قرار دیا، کیونکہ یہ ابلیس کی نشانی ہے، اس کے تکبر، اس کے غرور کی نشانی ہے۔ چونکہ اس واقعے کا ذکر ایک کتاب میں موجود ہے، لہذا دوسرا تذکرہ اس اور کتاب میں بھی ایک ملتا ہے جو نور المبین نامی کتاب ہے، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کتوں کو کیوں پیدا کرنے کا مصرف بنا، اور پھر انسانوں کو اس جانور کو گھروں میں رکھنے کے لیے کیوں سختی سے ممانعت قرار دی گئی؟ جواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت آدم و بی بی حوا علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو وہ ایک پرندے کی مانند ڈر سے کانپ رہے تھے، تو شیطان کچھ درندوں کے پاس گیا اور ان کو کہا کہ ان کو کمزور پرندوں کی طرح ان انسانوں کو بھی کھا لو۔ یہ کہتے ہوئے شیطان کے منہ سے تھوک ٹپکنے لگا اور اس تھوک سے کتے کی تخلیق کی گئی، اور اسی وقت یہ کتے انسانوں اور درندوں کے بیچ میں حائل آ گئے اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو ان درندوں سے بچا لیا۔ بحکم اللہ تعالیٰ حضرت بی بی آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو ان درندوں سے بچا لیا گیا۔ مگر کچھ احادیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ جو شخص حفاظت اور شکار کے علاوہ شوقیہ کتا پالتا ہے تو اس کے ہر روز اس کے اجر عظیم میں سے، اس کے ذخیرے والے اجر میں سے ایک قیرات کم کر دیا جاتا ہے۔ بلا اشد ضرورت پالنا کتا مکروہ تحریمی ہے۔ کتا ایک ایسا جانور ہے جو مردار کھاتا ہے۔ اگر کتے کے آگے تازہ اور بدبودار یعنی باسی کھانا ڈال دیا جائے، ایسا گوشت ڈال دیا جائے یا تو تازہ ہو یا بدبودار ہو، تو وہ بدبودار گوشت کو ہی ترجیح دے گا۔ اس کے علاوہ وہ اپنی قیح یعنی الٹی کو بھی چاٹ لیتا ہے، اور فرشتے پاک مخلوق ہیں، اس لیے وہ وہاں جانے سے نفرت کرتے ہیں کہ جہاں کتوں کو رکھا گیا ہو۔ اگرچہ کہ کتے میں وفاداری بھی پائی جاتی ہے، مگر یہ اپنی ہی نسل کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ کتے کے جھوٹے برتن کو 7 بار دھونے اور 1 بار مانجنے کے بعد اس کو استعمال کرو، اور اسی بات کو اگر ہم سائنسی طور پہ لیں تو سائنس بھی تسلیم کرتی ہے کہ کتے کے لعاب یعنی تھوک میں انتہائی خطرناک جراثیم پائے جاتے ہیں، اور یہ وہی ہے چونکہ کتے کی تخلیق بھی جس غلیظ تھوک سے ہوئی تھی وہ تو پاک کیسے ہو سکتا ہے، سوچنے کا مقام ہے۔ کتے کے علاوہ وفاداری کی اور کوئی دوسری مثال کسی اور جانور میں نہیں ملتی۔
حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتے میں ایسی 10 خصوصیات اور خوبیاں ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی خصوصیات یا خوبی انسان میں ہو جائے تو وہ ولی کامل بن جائے۔ نمبر 1 صبر۔ نمبر 2 کتا صبر۔ اگر کتا بھوکا رہے تو وہ پرہیزگاری کی علامت ہے۔ نمبر 2 وہ قناعت کرتا ہے، جب تک اس کو کھانا نہ ملے وہ سکون سے بیٹھا رہتا ہے۔ نمبر 3 کوئی دوسرا کتا اس پر غالب آ جائے تو وہ جگہ چھوڑ کر اس جگہ سے ہٹ جاتا ہے، یہ راجعین کی علامت ہے۔ نمبر 4 کتے کا مالک اگر اس کو مارے تو وہ اس کو چھوڑ کر نہیں جاتا بلکہ وہیں اس کے ارد گرد رہتا ہے، یہ سعادت مندی کی علامت ہے۔ نمبر 5 کتے کا مالک اگر کھانا کھا رہا ہو تو وہ طاقت رکھنے کے باوجود کھانے میں منہ نہیں ڈالتا، یہ مساکین کی علامت ہے۔ نمبر 6 جب مالک گھر میں ہو تو وہ جوتوں کے پاس دور جا کر بیٹھتا ہے، یہ متوجہین کی علامت ہے۔ نمبر 7 دنیا میں رہنے کے لیے اس کا اپنا کوئی گھر نہیں ہوتا۔ نمبر 8 رات کو کتے کم سوتے ہیں اور یہ محبوبین کی علامت ہے۔ نمبر 9 کتے کا مالک اگر اسے مارے تو کچھ دیر کے لیے تو مالک سے دور چلا جاتا ہے مگر مالک کے دوبارہ بلانے پر فوراً چلا آتا ہے، یہ خاشعین کی علامت ہے۔ اور جب یہ مرتا ہے تو اس کے پاس نہ کوئی وراثت ہوتی ہے نہ کوئی دولت ہوتی ہے، یہ زاہدین کی علامت ہے۔ یہ تمام علامتیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر ان میں سے ایک بھی عادت انسان اپنا لے تو ولی کامل بننے میں کوئی کمی نہیں رہ سکتی۔ اب پوائنٹ یہ ہے کہ اسلام میں کتا پالنا جائز ہے یا نہیں۔ 3 شرائط پر کتا پالنے کی اجازت ہے، مگر گھر کی بیرونی حصے پر، گھر کے اندرونی حصے پر کسی بھی جانور یعنی کتے کو یا تصویروں کو لگانا ہمارے مذہب میں شرعاً جائز نہیں ہے۔ مویشیوں کی حفاظت کے لیے یعنی جانوروں کو ریوڑ کی حفاظت کے لیے کتا پالنا جائز ہے، مگر گھر کے اندر سے باہر۔ کتے کے منہ میں جو لعاب ہوتا ہے وہ جس برتن یا کپڑے یا جس چیز پر بھی لگ جائے، وہ برتن یا کپڑا یا جو چیز ہے وہ ناپاک ہو جاتی ہے۔ اور آج ہمارے یہاں یہ دستور ہو گیا ہے کہ کتے کو پالتے ہیں تو اس کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں، سلاتے ہیں اپنے ہی بیڈ پہ، اپنے ہی صوفوں پہ۔ اب اس طرح تو ہمارا پورا گھر ہی ناپاک ہو گیا، کیسے مسلمان اور کہاں کے مسلمان۔ لہٰذا بحیثیت مسلمان نمازی مومن یہ کبھی نہ چاہے گا، اور جو نمازی ہوگا جو اپنی پاکی صافی کا خیال رکھے گا وہ کبھی نہ چاہے گا کہ وہ ناپاکی اس کے گھر میں رہے، کیونکہ کتے کی عادت ہے کہ ہر چیز کو سونگھ کر اس کو چاٹنا۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی نہیں کہ کتے کو شوقیہ یا ضرورتاً پالا جائے۔ اگر آپ ضرورتاً اور حفظ ما تقدم کے طور پر بھی پال رہے ہیں تو اس کو گھر سے باہر ہی رکھیں۔ ضرورتوں کی بنیاد پر کتے پالنے کی اجازت ہے، لیکن اس کی بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں۔ یہ تھی کتے سے متعلق کچھ ضروری اور اہم معلومات کہ کتے کی پیدائش کیوں اور کس طرح عمل میں آئی۔ امید ہے ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔